نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ ہمارا معاشرہ مختلف برائیوں میں گھرا ہوا ہے اور روز بروز ان برائیوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور اس کی نحوستیں پورے معاشرے پر پھیلتی جا رہی ہیں۔ انہی معاشرتی برائیوں میں ایک مہلک برائی جو پھیلی ہوئی ہے، ہماری کوئی نشست ہو، ہمارا کوئی گھر ہو، ہماری کوئی محفل ہو، ہماری کوئی گفتگو ہو، اس برائی سے خالی نہیں۔ وہ کون سی برائی ہے؟ اس برائی کا نام غیبت ہے۔ ہمارا پورا معاشرہ اس برائی کے لپیٹ میں ہے۔ غرضے کی تمام دینی و دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے مقدس کتاب قرآن کو بھی مانے اور جو قرآن کی باتیں ہیں اس کو بھی مانے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کے تعلق سے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے غیبت کی تعریف سن لیں اور اس کے بعد قرآن مقدس نے کیا کہا غیبت کے تعلق سے اس کو سماعت کر لیں، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے اس کو سنیں اور اس کو سن کر کے اس پر عمل کریں اور غیبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ غیبت کتنا بڑا وبال ہے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے آپ غیبت کی تعریف سن لیں، غیبت کو سمجھ لیں، کیونکہ جب کسی گناہ کے متعلق معلومات ہوگی تو ہم بآسانی اس سے بچ سکیں گے۔ آج ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف تک معلوم نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر کے غیبت کرتے ہیں کہ بھائی اس میں ایسی بات ہے تبھی تو ہم بیان کر رہے ہیں، جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں۔ حالانکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ انسان کے اندر موجود چھپی ہوئی عیب کو اس کی برائی کے طور پر بیان کیا جائے، ورنہ اگر عیب نہ ہو تو پھر تہمت کہلائے گی، پھر وہ تہمت کہلائے گی۔ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کا ناپسندیدہ ذکر کرنا، یعنی اس کے عیب کو بتانا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہوں جو میں کہتا ہوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر اس میں ہو جو تو کہتا ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ چیزیں نہ ہو جو تو کہتا ہے تو گویا کہ تو نے اس پر بہتان لگایا۔ اللہ اکبر۔ اب حدیث
کی روشنی میں آپ نے غیبت کو سمجھ لیا کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ معاشرے میں غیبت اس طریقے سے پھیلی ہوئی ہے کہ انسان اس سے غافل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اپنے بھائی کا گوشت کھائے، یعنی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر اللہ فرماتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، مطلب یہ باتیں تم پر ناگوار گزرے گی، کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ لہٰذا ہمیں قرآن کو بھی ماننا ہے اور قرآن کی بھی ماننا ہے۔ غیبت اتنا سنگین جرم ہے۔ دیکھیں ایک حدیث شریف ہے ابو داؤد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، اللہ اکبر۔ آج ہمارا اور آپ کا ناخن اگر جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں، اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، جن کا انجام کیا ہے کہ اپنے چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ غیبت وہ مہلک برائی ہے، وہ مہلک مرض ہے جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلام بلیغ کے اندر، جو شخص منہ پر عیب لگاتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ کا قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کونین نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود ان کو ہی کھلایا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ انہیں کہا جاتا کھاؤ، تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی آقا یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، غیبت کتنا سنگین جرم ہے، کتنا سنگین گناہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت زنا سے زیادہ سخت کیوں کر ہے؟ فرمایا کہ مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ گویا کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک بدبو اٹھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جانتے ہو کہ یہ بدبو کیا ہے؟
ये उनकी बदबू है जो मुसलमानों की गीबत करते हैं। मुसलमानों का ये शिवा नहीं होना चाहिए कि वो अपने मुसलमान भाई की गीबत करे। अगर कोई ऐब उसके अंदर है तो चाहिए कि उसके ऐब को छुपाए, क्योंकि जो दुनिया में अपने किसी मुसलमान भाई के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह तबारका व तआला बरोज़े क़यामत उसके ऐब को छुपा देगा। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि गीबत और चुगली ईमान को इसी तरह काट देती है जिस तरह चरवाहा दरख्त को काट देता है। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास तशरीफ लाए जिसमें मैयत को अजाब हो रहा था, तो इरशाद फरमाया ये लोगों का गोश्त खाता, यानी गीबत करता था। फिर एक तरह टहनी मंगवाई और उसे कब्र पर रखकर इरशाद फरमाया उम्मीद है कि जब तक ये तर रहेगी उसके अजाम में कमी रहेगी। लिहाजा गीबत से बचने की जरूरत है। गीबत का वबाल क्या है? हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन लोगों को रोजा रखने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया जब तक मैं इजाजत न दूं तुम में से कोई शख्स इफ्तार न करे। लिहाजा लोगों ने रोजा रखा, यहाँ तक कि जब शाम हुई तो हर आदमी आता और अर्ज करता या रसूल अल्लाह मैं पूरा दिन रोजे से रहा हूँ, लिहाजा मुझे इफ्तार करने की इजाज़त दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इजाज़त अता फरमा देते। यहाँ तक कि एक शख्स आया और अर्ज गुजार हुआ या रसूल अल्लाह मेरे घर वालों में से वो नौजवान लड़कियां भी हैं जिन्होंने रोज़ा रखा है और आपकी खिदमत में हाजिर होने से शर्माती हैं, आप उन्हें इफ्तार करने के दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे चेहरे अक़दस फेर लिया, वो दोबारा आया मगर आपने चेहरे अक़दस फेर लिया। वो फिर आया तो आपने उससे रुखे अनवर फेरते हुए इरशाद फरमाया उन दोनों ने रोज़ा रखा ही नहीं, और उसका रोज़ा कैसे हो सकता है जो आज पूरा दिन लोगों का गोश्त खाता यानी गीबत करता रहा हो। जाओ और उन्हें हुक्म दो कि अगर वाकई उन्होंने रोज़ा रखा है तो क़य करे। वो आदमी वापस चला गया और जाकर उन्हें हुजूर का हुक्म सुनाया। जब उन्होंने क़य की तो दोनों की क़य में खून का लोथड़ा निकला। वही शख्स दोबारा बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और सूरत हाल बताई तो आपने इरशाद फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर ये दोनों अपने पेटों में उसको बाकी रखती तो उन दोनों को जहन्नम की आग खा जाती। अल्लाह अकबर। लिहाजा हमें समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। हम धड़ल्ले से कोई बात होती है तो ये उसका अंजाम नहीं सोचते हैं, बल्कि फौरन एक दूसरे के ऐब को जाहिर कर देते हैं, उसके मुंह पे कहते हैं, पीठ पीछे बयान करते हैं। उसके बाद हम ये अवाम में कहते हुए फिरते हैं लोगों से कि उसमें ये बातें पाई जाती हैं, इसीलिए मैंने कहा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, यही तो गीबत है जो तुमने अपने भाई के ऐब को जाहिर कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब बंदे के पास उसका नामे आमाल लाया जाएगा तो अर्ज करेगा ऐ मेरे रब मैंने जो फला फला नेकियां की थी वो कहाँ गई, मेरे सहीफा में तो नहीं है। तो रब्बे करीम फरमाएगा तूने जो गीबतें की थी उस वजह से मिटा दी गई है। अल्लाह अकबर। हम नेकियां भी करते हैं और गीबतें भी करते हैं, लेकिन गीबत करने की वजह से हमारी नेकियां मिटा दी जाती हैं और हमें उसका एहसास तक नहीं होता है। समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि जो गीबत से तौबा करके मरा वो आखिरी शख्स होगा जो जन्नत में जाएगा, और जो गीबत पर असरार करते हुए यानी गीबत पर कायम रहते हुए मरा वो पहला शख्स होगा जो जहन्नम में दाखिल होगा। अल्लाह अकबर। लिहाजा गीबत से बचना चाहिए। इमाम गजाली अलैहि रहमा एक हदीस पाक नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے غیبت کرے اور آپ تعجب کے طور پر اسے سنیں تاکہ غیبت کرنے والے کا لطف، حالانکہ سننے والا خاموش ہے لیکن وہ بھی غیبت کرنے والے کے ساتھ شریک ہے، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کو زبان سے روکیں۔ اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم دل میں برا جانے اور اس پر لازم ہے کہ اس مجلس سے چلا جائے جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو، ورنہ معذور ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر زبان سے کہے خاموش ہو جا جبکہ دل اس کو پسند کر رہا ہو تو یہ منافقت ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کل جہاں عام لوگوں کی بیٹھک میں خوب غیبتیں ہوتی ہیں، وہاں دیندار لوگوں کی محفلیں بھی اس برائی کی زد میں ہیں۔ غیبت کرنے والا مزے سے غیبت کر رہا ہوتا ہے اور محفل میں موجود لوگ کھل کھلا کر ہنس رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سب کے سب غیبت جیسے گناہ میں شریک ہوتے ہیں، مگر ہمارے اسلاف کا معاملہ بالکل اس کے برعکس تھا۔ حضور قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی علیہ الرحمہ کی مجلس میں کبھی دنیاوی گفتگو اور کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی آپ کی مجلس میں غیبت کرتا تو آپ فوراً زور زور سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، جس کے باعث وہ غیبت چھوڑ دیتا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا۔ لہذا غیبت سے بچنا چاہیے۔ غیبت جو کرتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ غیبت کرنے والا اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ غیبت جو ہے نیکیوں کو کھانے والی چیز ہے، لہذا غیبت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ منہاج العابدین کے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کو کسی نے کہا فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے، تو آپ علیہ الرحمہ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا ایک تھال بھر کر روانہ کیا، اور ساتھ ہی یہ کہہ کر کے بھیجا کہ سنا ہے کہ آپ نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں، تو میں نے ان کا بدلہ دینا بہتر جانا، اس لیے کھجوریں حاضر کی ہیں۔ اللہ، یہ ہمارے بزرگ تھے۔ غیبت بہت مہلک مرض ہے، غیبت ایمان میں فساد پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ غیبت بندے مومن کے ایمان میں اس سے بھی جلدی فساد پیدا کرتی ہے جتنی جلدی آکلہ یعنی اعضاء کو کھا جانے والی بیماری اس کے جسم کو خراب کرتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کے ان عیوب کو تلاش کرنا چھوڑ نہ دو جو تمہارے اندر پائے جاتے ہیں۔ غیبت بہت سنگین جرم ہے، غیبت سے ہم سبوں کو بچنا چاہیے۔ جس نے کسی فقیہ عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ لیکن افسوس آج کل علماء کی بکثرت غیبت کی جاتی ہے۔ جس کو استنجا کرنا نہیں آتا، اپنا نام لینا صحیح نہیں آتا، وہ بھی بڑے بڑے علماء کی غیبت کرتا ہے اور کہتا پھرتا ہے کہ ان مولویوں نے کیا کیا، انہوں نے تو مسلک کا بیڑا غرق کیا ہے، فلاں مولوی تو بڑا سست اور کاہل ہے، وہ تو جلسے میں عوام دیکھ کر کے پاگل ہو جاتا ہے، فلاں مولوی تو پیسے کا بھوکا ہے، فلاں مولوی چاہے جو ہے خواہ مخواہ اپنی علمیت سب کے سامنے جھاڑتا۔ یہ تمام الفاظ غیبت میں شامل ہیں۔ علماء اہل سنت کے لیے ایسے الفاظ بولنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ اب گروہ بندی بڑھ گئی ہے۔ علماء اہل سنت میں سے ہم جسے پسند کرتے ہیں یا ہم جس کی تنظیم و تحریک میں ہیں، تو اب دیگر علماء اہل سنت کے خلاف غیبتوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ جو کیا ہمارے قائد نے کیا، جو کام کیا ہمارے امیر اور رہنما نے کیا، فلاں مولوی اس نے دین و مسلک کو بیچ ڈالا معاذ اللہ، یہ لوگ تو ناسور ہیں، ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو غیبت جیسی برائی سے بچاؤ،
ورنہ محشر میں ہمارا نام اعمال بالکل خالی ہوگا اور سر پر گناہوں کا گٹھرا ہوگا. اس وقت کیا کریں گے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غیبت سے خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں.